نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آن لائن دروس عرفان القرآن کی ان نشستوں کو جاری رکھنے کی توفیق بخشی، اور الحمدللہ آج اس سلسلے کی ہماری تیسری نشست ہے۔ اپنے ناظرین کو پچھلی دو نشستوں کی گفتگو کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے میں خلاصتاً صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ہماری یہ نشستیں اور ہماری گفتگو کورونا سے نجات کا قرآنی حل اس موضوع پر چل رہی ہے، تو ہر شخص اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ کورونا نے اس وقت پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ انسانیت کا کوئی طبقہ بھی کورونا کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ ہر طبقہ انسانی کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اور اتنی پریشانیاں ہیں کہ شاید اگر ان کو کوئی احاطہ گفتگو میں لانا چاہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ مگر حاضرین مکرم، کورونا وائرس کے اثرات کے نتیجے میں دو بڑی پریشانیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ان میں سے ایک پریشانی کا نام بھوک ہے اور دوسری پریشانی کا نام خوف ہے، اور یہ ایسی دو بڑی پریشانیاں ہیں کہ جنہوں نے انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک اور حکومتی سطح تک اور سپر طاقتوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ وہ اگر کسی قوم کا امتحان لینا چاہے تو وہ بھی بھوک اور خوف کے ذریعے لیتی ہے، اور اگر کسی قوم پر وہ عذاب مسلط کرنا چاہے تو وہ بھی بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کرتی ہے۔ اس پر میں تفصیلاً پہلے گفتگو کر چکا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا تو کسی قوم کا امتحان لے تو وہ بھی بھوک اور خوف کے ذریعے، کسی قوم پر عذاب مسلط کرے تو وہ بھی بھوک اور خوف کا عذاب، تو کیسے پتا چلے گا کہ کہاں بھوک اور خوف باعث امتحان ہے اور کہاں بھوک اور خوف باعث عذاب ہے؟ تو سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں باری تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کا جواب دیا ہے۔ ایک بستی والوں کا ذکر کیا، فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، فرمایا ایک بستی والے تھے جو بڑی امن کی اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ان کے پاس ان کا رزق ہر طرف سے بڑی فراوانی کے ساتھ آ رہا، کسی شے کی کمی نہ تھی، ہر نعمت کی فراوانی تھی۔ تو کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، بس انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف، پس کفران نعمت کرنا تھا کہ اللہ نے اس قوم کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، بھوک اور خوف کا عذاب ان پر مسلط کر دیا۔ تو یہ آیت کریمہ بڑی واضح دو ٹوک لفظوں میں بتا رہی ہے کہ جہاں بھوک اور خوف کا عذاب آ جائے سمجھ لیں کہ وہاں کفران نعمت ہو رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار ہو رہا ہے۔ جہاں اللہ کی نعمتوں کا انکار ہوگا اس قوم پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا جائے۔ اور پھر اگلی بات جس پر میں گفتگو بڑی تفصیل سے کر چکا ہوں کہ اب اللہ کی نعمتیں بھی بے شمار ہیں۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، اور پھر ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا انسانی عقل شاید ادراک بھی نہیں کر سکتی، ہمارے واہ و گمان سے بھی وہ ماورا ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے صرف ایک ہی نعمت پر روشنی ڈالی ہے کہ انسان کو ملنے والی آنکھ، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس ایک نعمت کے اندر اللہ نے کتنی کروڑ خوبیاں رکھی ہیں، شاید انسانی عقل اس کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ میں اس تفصیل میں تو دوبارہ نہیں جانا چاہ رہا، بس اتنی بات ایک شعر کی شکل میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ منقلب ہو گئی صورت بھی توانائی بھی، سلب کر لیجئے اب قوت گویائی بھی، اور ان کے جلووں کو جو دیکھا تو یہ احساس ہوا کس قدر قیمتی شے ہے میری بینائی بھی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے چشمے تصور میں لائیں، اگر والدین کے پاس آنکھیں نہ ہوں
تو اپنی اولاد جیسی نعمت کو وہ تکنے سے محروم رہ جاتے. اولاد کے پاس آنکھیں نہ ہوں تو والدین جیسی عظیم نعمت کو تکنے سے محروم رہ جاتے. کسی شخص کی آنکھیں نہ ہوں تو وہ اپنے اساتذہ، اپنے پیر و مرشد، اس کائنات میں بکھری ہوئی کروڑوں نعمتوں کا وہ جلوہ نہیں کر سکتے. تو آنکھ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت ہی کا اگر انسان ساری زندگی شکر ادا کرنا چاہے تو شاید اس کا بھی کما حق شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تیری نعمتیں تو بے شمار ہیں، ایسی ایسی نعمتیں جو انسانی عقل سے بھی ماوراء ہیں، تو جب وہ ہمارے ادراک سے بھی باہر ہیں، ہمارے شعور سے بھی بالا ہے، تو پھر ہر نعمت کا کوئی شخص کما حق شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. تو کیا تیری وہ کوئی خاص نعمت تو نہیں ہے جس نعمت کے انکار پر تو بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کرتا ہے؟ تو جواب ملا کہ ہاں، میری نعمتیں تو بے شمار ہیں، مگر یاد رکھو میں ہر نعمت کے انکار پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط نہیں کیا کرتا. جیسا کہ سورہ شورا قرآن پاک کا 42واں سورہ ہے، باری تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. فرمایا تمہیں جو مصیبت، جو تکلیف بھی پہنچتی ہے وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو تم اپنے ہاتھوں آگے بھیجتے ہو. وہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگا. تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے. اور ساتھ باری تعالیٰ نے آگے فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، مگر یاد رکھو کہ تمہاری بدعمالیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ہم تمہاری کثیر بدعمالیوں کو، تمہاری کوتاہیوں کو، تمہاری لغزشوں کو، یہ جو تم میری بہت ساری نعمتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہو، فرمایا تمہاری ان نعمتوں کے انکار کرنے کو ہم کثیر تعداد میں معاف کر دیتے، ان سے درگزر کر جاتے. تو گویا ہر نعمت کے انکار پر باری تعالیٰ یہ بھوک اور خوف کا عذاب مسلط نہیں کرتا. تو پھر مولا وہ کون سی تیری نعمت ہے کہ جس نعمت کے انکار پر تو بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کرتا ہے؟ تو حاضرین مکرم سورہ نحل کی اس سے متصل اگلی آیت نمبر 113 کی تلاوت کریں تو یہ بات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ نعمت کون سی عظیم نعمت ہے کہ جب اس نعمت کا انکار ہو تو باری تعالیٰ پھر اس قوم پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کرتا. تو اس آیت میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فرمایا ہوا یوں کہ وہ جو بستی والے تھے جن کے پاس ہر نعمت کی فراوانی تھی، ہوا یوں کہ ان کی طرف ہمارا ایک رسول آیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، انہی میں سے ان کی طرف ہمارا ایک رسول آیا، ہم نے اپنے رسول کو ان کی طرف بھیجا. فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے میرے اس رسول کا انکار کیا. بس جیسے ہی تکذیب رسالت کی فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالموں میں سے ہو گئے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بن گئے. تو گویا پتہ یہ چلا کہ تکذیب رسالت یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جہاں نبوت کا، رسالت کا انکار ہو رہا ہو، وہ قوم کبھی اللہ کے بھوک اور خوف کے عذاب سے بچ نہیں سکتی. اللہ ایسی قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ عنکبوت میں، پھر سورہ شعراء میں باری تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اپنے ان جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے جب ان کو بھیجا اور پھر جب ان قوموں نے اللہ کے بھیجے ہوئے ان رسولوں کا انکار کیا، اللہ رب العزت نے کس طرح ان قوموں پر اپنے عذاب مسلط کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. کسی قوم پر طوفان نوح کی شکل میں اللہ کا عذاب آیا اور قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. کسی قوم پر ایک خوفناک آواز کی شکل میں اللہ کا عذاب آیا اور وہ صبح اونڈے منہ اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے. کسی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی اور اس پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. بعض قوموں کی شکلیں تبدیل کر دی گئی. بعض جگہوں پر ایک سخت زلزلے نے آ کر کسی قوم کو اپنی گرفت میں لے لیا اور پوری کی پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا. تو یہ مختلف اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے عذاب، مگر کب؟ جب ان قوموں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، اس نعمت کا انکار کیا، اللہ رب العزت نے ان قوموں پر ایسے عذاب نازل کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا.
اب ناظرین مکرم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ اللہ رب العزت کا انسانیت پر ایک کرم تو یہ ہوا کہ جس طرح سابقہ قوموں پر عذاب آتے تھے اس طرح عذاب کا آنا ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اور یہ صدقہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسے عذابوں کا سلسلہ بند کر دیا۔ اور باری تعالیٰ نے اسی قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان کیا، فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تو بھی ہو اور پھر ان پر عذاب آ جائے۔ فرمایا پیارے، اب جب تک تو ہے تب تک سابقہ قوموں کی طرح کسی پر عذاب نہیں آ سکتا۔ اب کسی کی شکلیں نہیں بدلیں گی، کہیں پتھروں کی بارش نازل نہیں ہوگی، کسی کو طوفان نوح کی طرح ہمیشہ کے لیے پوری قوم کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا جائے گا۔ ہاں البتہ ہماری مختلف بدعمالیوں کے نتیجے میں اور ہماری لفظ شوق کے نتیجے میں اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا رہے گا تاکہ ہماری اصلاح ہوتی رہے۔ اب اللہ رب العزت نے جس طرح دیگر انبیاء کا جب ان قوموں نے انکار کیا تو باری تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جو تشریف لائے، ان سب کو اگر جمع کر لیا جائے تو اللہ کی طرف سے اس کے محبوب کی شکل میں ملنے والی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا غور کریں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کر رکھی، مگر اللہ رب العزت نے آج تک کبھی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، اور احسان جتلانا اسے زیب بھی نہیں دیتا۔ بھائی وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہماری تمام تر ضروریات کو پورا کرنا اس نے خود اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ وہ ہماری حاجات کو، ضروریات کو پورا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ وجہ ہے کہ چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، تو وہ ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے مگر اس پر احسان نہیں جتلاتا۔ مگر ایک نعمت اس نے انسانیت کو ایسی بھی عطا کی کہ وہ نعمت عطا کر کے وہ خدا ہو کر بھی اس نعمت کا احسان جتلائے بغیر نہ رہ سکا۔ تو باری تعالیٰ نے جب اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں انسانیت کو نعمت عطا کی تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا مومنو، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ اس نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا۔ اب ایک لمحے کے لیے ذرا رک کے سوچیں کہ بھئی محبوب کسی کو دینے کے لیے تو نہیں ہوتے، تو اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ نے اپنا محبوب ہی ہمیں عطا کر دیا۔ تو یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کو عطا کر کے وہ خدا ہو کر بھی بندوں کو احسان جتلائے بغیر نہ رہ سکا۔ تو جب کوئی ایسی نعمت کی ناقدری کرے گا تو پھر وہ اس کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اب موجودہ حالات کے اندر اگر ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں تو سچی بات یہ ہے کہ امت دعوت ہو یا امت اجابت، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی اس نعمت کا زبان حال سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ ماضی قریب میں ذرا جھانک کر دیکھیں، امت دعوت جن کو ہم کافر کہتے ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، دائرہ ایمان میں نہیں آئے، آپ یورپ میں کتنے ممالک ہیں جہاں ان لوگوں نے بدبختی کی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ مختلف کارٹون بنا کر شائع کیے گئے۔ ایمان اجازت ہی نہیں دیتا کہ ان کارٹونوں کی تفصیل کو اشارتاً یا کنایتاً بھی اپنی زبان پر لایا جائے، ایسی ایسی بدبختیاں کی گئی۔ اور جہاں تک امت اجابت ہم کلمہ پڑھنے والوں کا تعلق ہے تو اللہ ماشاءاللہ بھئی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر دور میں ہوتے ہیں، استثناء آٹومیٹیکلی موجود ہوتا ہے، مگر بحثیت مجموعی اگر ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال زبان حال سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کی سیرت پر عمل نہ کر کے، آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا نہ ہو کر گویا ہم اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اب اس طرح کا عذاب تو آ نہیں سکتا جیسے سابقہ قوموں پر عذاب آیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک دیا ہوا اصول ہے کہ جب بھی اللہ کی ایسی کسی نعمت کا انکار کیا جائے تو یقیناً یہ بھوک اور خوف، یہ دو پریشانیاں اس انسانیت کو اور اس قوم کو اپنے گھیرے میں لے لیتی۔
مگر سوال پھر اگلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا اگر نادانی کی وجہ سے ایسی غلطی ہو جائے، وہ اس نعمت کی ناقدری کر بیٹھے، اس کا کوئی حل ہے؟ پھر اس بھوک اور خوف کی پریشانی سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی؟ میں یہاں رک کر ایک بات کی طرف پھر متوجہ کرنا چاہوں گا کہ میں ہرگز پھر یہ کوئی دو ٹوک لفظوں میں بات نہیں کہہ رہا کہ یہ کورونا کے نتیجے میں بھوک اور خوف عذاب کے طور پر ہے۔ وہ میں پہلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کورونا کے نتیجے میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں یہ امتحان ہے یا عذاب ہے۔ بسا اوقات ہم جس کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ نے اس میں ہمارے لیے کتنی خیر رکھی۔ باری تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا ہے، فرمایا عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے ناپسند کرو مگر اس میں تمہارے لیے خیر کا پہلو ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے پسند کرو مگر حقیقت میں اس کے اندر تمہارے لیے برائی کا پہلو ہو۔ واللہ یعلم، فرمایا اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، مگر تم نہیں جانتے۔ تو بھئی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کورونا کی بظاہر پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان پریشانیوں کی وجہ سے انسانیت پر کرم کتنا کیا۔ ابھی ایسی بہت ساری گفتگو اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی رازوں سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے۔ آپ صرف ایک پہلو پر تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ صرف اس کورونا کی وجہ سے جو پوری انسانیت اپنی گھروں کے اندر بند ہو کر رہ گئی ہے، اور یہ ایک جو مشینی زندگی انسان گزار رہا تھا، اور پھر ہر طرف اس افراتفری کی وجہ سے جو ذرائع آمد و رفت استعمال کیے جا رہے تھے، کیا موٹر سائیکل، کیا کاریں، کیا گاڑیاں، کیا ٹرینیں، کیا ہوائی جہاز، کیا یہ ملیں، یہ فیکٹریاں، ان کی وجہ سے ماحول اتنا آلودہ ہو چکا تھا، ہماری فضا اتنی آلودگی کا شکار ہو چکی تھی کہ شاید وہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ اور اس آلودہ ماحول کی وجہ سے اور فضائی آلودگی کی وجہ سے ہم کتنی بیماریوں کا شکار ہو رہے تھے۔ آپ اگر تھوڑا سا جائزہ لیں اور کل کو اپنے گھروں سے باہر نکل کر ذرا گرد و پیش کی ہواؤں اور فضاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس وقت ہمارا ماحول کس قدر صاف ستھرا ہو چکا ہے۔ معلوم نہیں اگر یہ فضائی آلودگی اسی طرح چلتی رہتی تو مزید انسانیت کے لیے کتنی اس کے اندر پریشانیاں اور پیدا ہو جاتی۔ اور ابھی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ صرف اس آلودگی کے ختم ہونے کی وجہ سے ہماری شرح اموات پوری دنیا کے اندر کم ہو گئی ہے۔ بارشوں کی وجہ سے یہ جو بادلوں کے نیچے نیچے آلودگی ہوتی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے، مگر ہوائی جہازوں کی شکل میں یہ جو بادلوں سے اوپر وہ آلودگی پھیلا رہے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دور نہیں ہوتی۔ تو ہمارے اوپر جو اوزون کی ایک طے ہے اس کے اندر کتنی خطرناک حد تک شگاف پڑتے چلے جا رہے تھے۔ اور اس سے ہٹ کر بھی معلوم نہیں ہے اس کورونا وائرس کے نتیجے میں یہ جو ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال بنی ہے، معلوم نہیں اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت انسانیت کو کتنے اور فائدے بھی پہنچا رہے ہو۔ تو گویا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اللہ جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی انسانیت کا، مخلوق کا برا نہیں چاہتا۔ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اس کی ضرور پوشیدہ ہوتی ہے، مگر پھر بھی میں ظاہری طور پر اس وقت انسانیت جن پریشانیوں سے دوچار ہے، اور اس وقت بھوک اور خوف سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور یقیناً جو پریشانی بھی آتی ہے وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور اس وقت ہم جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ملنے والی نعمت عظمیٰ کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ناقدری کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ اگر یہ بھوک اور خوف جیسی پریشانیاں آ جائیں تو کیا ان سے نجات کا کوئی حل بھی ہے؟ تو بھئی قرآن اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہر سوال کا جواب ہے، ہر مشکل کا حل ہے۔ اور اس زاویہ نگاہ سے آپ کبھی 30ویں پارے کی ایک معروف سورت سورہ قریش کو پڑھیں، جس کو اکثر و بیشتر ہم اپنی نمازوں میں بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ میں بات تو کی گئی ہے قریش کی، مگر سنایا گیا ہے قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کو۔ اور باری تعالیٰ اس مقام پر انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے گویا یہ پیغام دے رہے ہیں، فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تو فرمایا کہ لوگوں تم اس گھر کے رب کی ابدیت کے دائرے میں آ جاؤ, اس کی بندگی کے دائرے میں آ جاؤ. کون سا رب؟ الذی اطعمہم من جوع, جس نے قریش کو بھوک میں کھلایا, وآمنہم من خوف, اور خوف میں انہیں امن بخشا. تو وہ فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ جس طرح اللہ نے قریش کو بھوک میں کھلایا, خوف میں امن بخشا, اگر تم بھی اس رب کی ابدیت کے دائرے میں آ جاؤ گے, اس کی بندگی کے دائرے میں آ جاؤ گے, تو یقیناً وہ تمہیں بھی ہر قسم کے بھوک اور خوف کے عذاب سے نجات عطا کر دے گا. تو گویا سورہ قریش کی روشنی میں باری تعالیٰ نے بڑے دو ٹوک لفظوں میں ہمیں بھوک اور خوف جیسی پریشانیوں سے نجات کا حل دے دیا کہ اگر ان پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو تو صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو, اس کی ابدیت کے دائرے میں آ جاؤ, صحیح معنوں میں اس کے بندے بن جاؤ. فرمایا جب تم صحیح معنوں میں میرے بندے بن جاؤ گے تو یاد رکھو جس طرح میں نے قریش کو بھوک میں کھلایا تھا, خوف میں امن بخشا تھا, میں خدا یہ اعلان کر رہا ہوں کہ تمہیں بھی بھوک اور خوف کی ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا کر دے گی. تو ناظرین و سامعین, گویا ان پریشانیوں سے حل کی صورت صرف ایک ہے کہ صحیح معنوں میں سچے دل سے اللہ کی سچی اور سچی بندگی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا جائے. یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کا مقصد تخلیق بھی یہی بیان کیا, جو آیت کریمہ میں ہر نشست کے اندر عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کرتا چلا آ رہا ہوں. باری تعالیٰ نے جب انسانی مقصد تخلیق کو اعلان فرمایا تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. اب اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے انسانیت کا مقصد تخلیق اپنی عبادت اور بندگی بتایا ہے, مگر اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انداز بڑا عجیب اپنایا. اس بات کو کرنے کا ایک بڑا آسان طریقہ یہ بھی تھا کہ سادہ مثبت انداز میں یہ فرما دیا جاتا خلقت الجن والانس لیعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مگر باری تعالیٰ نے یوں بات نہیں کی, پہلے پیدا کیے جانے کی نفی کی. فرمایا ما خلقت الجن والانس, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدون, سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ جو اسلوب ہے اللہ رب العزت کا, اور یہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ملے گا کہ جب بھی وہ کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتا ہے, کسی بات پر زور دینا چاہتا ہے, تو پہلے ہر چیز کی نفی کرتا ہے اور پھر جس کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہو اس کا اس بات لایا جاتا ہے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. جیسے باری تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کا جب اعلان کیا تو اس نے سمپلی یوں نہیں فرمایا کہ میں معبود ہوں میری عبادت کرو, نہیں, فرمایا لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے, عبادت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں. جب ہر معبود باطل کی نفی ہو گئی تو پھر فرمایا الا اللہ, ہاں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. بالکل اسی انداز میں باری تعالیٰ نے وہاں بھی ارشاد فرمایا ما خلقت الجن والانس, جس کا خلاصہ تن معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ اے انسان تیرے پیدا کیے جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے, ہم نے کسی اور مقصد کے لیے تجھے پیدا نہیں کیا. تو مولا پھر فرمایا الا لیعبدون, ہاں اگر پیدا کیا ہے تو صرف ایک مقصد کے لیے کہ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی میری عبادت اور بندگی کے دائرے میں گزرنا چاہیے. تو اگر انسان صحیح معنوں میں اپنے اس مقصد تخلیق کی طرف پلٹ آئے اور صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کے دائرے میں آ جائے, اس کی ابدیت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے اور صحیح معنوں میں اس کا بندہ بن جائے, تو آج بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہر قسم کے بھوک اور خوف جیسی پریشانیوں سے نجات دینے کے لیے تیار ہے. تو گویا ناظرین و سامعین, آج کی اس نشست کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر ہم کورونا کے نتیجے میں یہ بھوک اور خوف جیسی پریشانیاں جو پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھی ہیں, اگر ہم ان سے نجات چاہتے ہیں تو ان سے نجات کا حل صرف ایک ہے کہ ہم پھر اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ آئیں, صحیح معنوں میں اس کے بندے بن جائیں, اس کی ابدیت کے دائرے میں آ جائیں. آج بھی اگر ہم صحیح معنوں میں اس کے بندے بن جائیں تو وہ ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دینے کے لیے تیار ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بن کر ہر قسم کی پریشانی سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔